بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں ہم جزیرۃ العرب کے اسلام آنے سے پہلے کے حالات بیان کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج کا ہمارا موضوع ہے اقتصادی حالت۔ ویسے تو عربوں کے جو سب سے زیادہ ذریعہ معاش تھا وہ تھا تجارت۔ وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ان کا جو سب سے بڑا جو ذریعہ معاش تھا وہ تجارت تھی، اور حالات یہ تھے کہ جزیرۃ العرب میں کہ امن اور سلامتی کی فضا بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، اور قافلوں کو لے کر جانا لوٹ لیتے تھے اور قافلوں کو لے کر گزرنا یہ ایک بہت مشکل حالات تھے۔ تو سوائے جو حرمت کے مہینے ہیں ان میں یہ زیادہ کام کرتے تھے تجارت کا، تو اسی مہینوں میں ان کے جو مشہور بازار وہ بھی لگتے تھے، جیسے اوقاس کا بازار، ذی المجاز کا، اور یہ ایسے مختلف جو بازار لگتے تھے وہ اسی مہینوں میں لگتے تھے۔ یہاں تک کہ صنعتوں کے معاملہ ہے تو یہ صنعتوں کے معاملے میں بہت پیچھے تھے پوری دنیا سے۔ ان کے پاس نہ کپڑا بنانے کی کوئی صنعتیں تھیں، نہ چمڑے کی چیزوں سے دوسری کچھ چیزیں بنانے کی ان کے پاس صنعت تھی۔ ہاں، سوائے ان کے کچھ علاقے ایسے تھے جیسے حبشہ کے قریب لگتا تھا یمن، اس کی وجہ سے، اور ہیرا یعنی کہ ران کی قریب، اور روم کے ساتھ جو عراق کا شام کا علاقہ تھا اس میں کچھ نہ کچھ صنعتیں ان کی تھیں کپڑوں کی، اور باقی جو علاقے ہیں وہ ہلکی بھلکی کھیتی باڑی تھی یا کھجوروں کے باغات تھے، اور ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ ان کی عورتیں سوت کاٹتی تھیں، مگر حالات یہ تھے کہ مال و متاع جتنا بھی یہ اکٹھا کرتے لڑائیوں میں ہی ان کو تباہ و برباد کر لیتے، اور بھوک کا دورہ تھا۔ کپڑوں کی حالت یہ تھی کہ ان کے جسموں پر کپڑوں کی نہ ہونے کے برابر تھے۔ اگلا موضوع ہم اس میں سے یہ ہے کہ ان کا اخلاقی حالات کیا تھے۔ تو یہ بات پکی ہے کہ جیسے جاہلیت کا وہ دورہ تھا اس میں شعور کا اور عقل سلیم کا ہونا ناممکن تھا، اور ان کے اندر اخلاق کا ہونا بالکل تھا ہی نہیں، مگر دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ ان کے اندر کچھ ایسی اخلاقی خوبیاں بھی تھیں جن کو دیکھ کر دنیا جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے۔ نمبر ایک، ان کے اندر کرم و سخاوت کا تھا کرم و سخاوت تھی۔ تو اہل جاہلیت کا جو سب سے بڑا وصف یہ تھا کہ یہ خرچ کرنے میں ذرا بھی نہیں کتراتے تھے، اور پھر اس کے اوپر یہ بڑے بڑے انہوں نے شعار لکھے اور بولے اپنے لیے اور اسی کام کے لیے دوسروں کی تعریف کے لیے، اس میں بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی۔ تو ان کی حالت یہ تھی سخاوت کی کہ اگر ان کے پاس کوئی مہمان آ جاتا اور ان کے پاس ایک اونٹنی ہوتی وہی ان کا ذریعہ معاش ہوتی، تو مہمان کی خدمت وہ اس کو ذبح کرتے اور مہمان کے سامنے اس کا گوشت رکھ دیتے، پیش کر دیتے۔ یہ نہیں گھبراتے تھے کہ بعد میں ہم اپنے گھر کا کام کاج کیسے چلائیں گے، کیا حالات ہمارے ہوں گے، یہ ذرا بھی نہیں ڈرتے تھے۔ تو یہ اتنا سخاوت کا اور عزت کا یہ سامنا کرتے تھے، اور پھر یہ شراب نوشی بہت کرتے تھے، اور یہ شراب پی کر ہی سخاوت کرتے تھے، تاکہ شراب میں جو سخاوت کی جاتی ہے اس کا شعور نہیں ہوتا انسان کو تو وہ زیادہ کرتا ہے۔ تو پھر یہ نہیں ہے کہ وہ سخاوت کرتے یہ کوئی پریشان ہوتے تھے، شراب میں جو سخاوت کرتے اس سے کوئی پریشان نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ بعد میں اس کے اوپر فخر کرتے تھے۔ یہ ان کے قریب فخر کا نتیجہ تھا۔ پھر یہ ان کے اندر یہ کرم و سخاوت کا ایک یہ بھی ان کے اندر تھا کہ یہ جوا کھیلتے تھے، جوئے سے پیسے کماتے اور غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتے یا غریبوں مسکینوں کو فائدہ پہنچاتے۔ تو ان دو چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ اس کا جو فائدہ ہے نا وہ ان کے گناہ سے کم ہے، یعنی کہ اس کا گناہ زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے۔ تو ان کی جو دوسری جو خوبی تھی، یہ وعدوں کے بڑے پابند تھے۔ جس کے ساتھ یہ وعدہ کر لیتے بے شک اس کے ذریعے ان کی اولاد تباہ ہو جاتی، ان کا مال تباہ ہوتا، تو یہ اس کے ساتھ چمٹے رہتے، یہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تیسرے نمبر پر خودداری اور عزت نفس کا بڑا خیال رکھتے تھے، یہ اس پر قائم بھی رہتے تھے، اور نہ اس کو عزت نفس اور خودداری کے اوپر جو حرف آتا ہے تو اس کو یہ برداشت بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے اوپر اپنی ہر چیز الٹا دیتے۔ ذلت کا ذرا بھی یہ سامنا نہیں کرتا، اس کے لیے وہ تلواریں نکال لیتے اور قتل و غارت تک، جنگوں تک یہ پہنچ جاتے۔
پھر یہ کس کا چوتھے نمبر پر یہ کسی کام کا جب ارادہ کر لیتے تو یہ نہیں دیکھتے تھے اس کا کیا نقصان ہوگا کیا فائدہ ہوگا، بس انہوں نے جو ارادہ کر لیا اس کے اوپر یہ جان پر کھیل کر بھی اس کے اوپر پورا اترتے تھے۔ اور بھی اس کے اندر ان کے اندر بہت سی خوبیاں تھیں، جیسے کسی کو مان دے دیتے تو اس کے اوپر پابند رہتے، وہ اس کے اوپر عمل کرتے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی نے ایک نے مان دے دیا تو دوسرے اس کو تنگ کرتے، بلکہ اس کے اوپر یہ اس کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ مہمان نواز، بڑے پکے مہمان نواز تھے۔ ان کی یہ اخلاقی خوبیاں بہت کمال قسم کی تھیں۔ یہ جو ان کا اخلاق تھا گرچہ بعض اوقات شر و فساد کا سبب بھی بن جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر المناک حادثات بھی پیش آ جاتے تھے، مگر اس کا یہ فائدہ تھا کہ ان کو تھوڑی سی اصلاح کے ساتھ معاشرے کی تبدیلی ہوگی۔ جیسے اسلام نے جب آیا تو اس کے اوپر تھوڑی سی دعوت دی تو یہ جلدی ان کے اندر تبدیلی آ گئی۔ اس کے اور بھی بہت سے ان کے اندر خوبیاں تھیں، مگر ہم یہاں یہی چند بیان کر رہے ہیں۔